یہ جدوجہد کی اپنی زندگی لگا دی، کائی کر سکے یا نہیں کر سکے اس سے کوئی غرض نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا اس کام کے اندر۔ وہ ابرار ہیں، وہ وفادار ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اس سورہ مبارکہ میں ہم نے کئی جگہ نوٹ کیا کہ اہل کتاب کے تذکرے میں جہاں ان کی مذمتیں بہت آئیں، ان پر تنقیدیں شدید ہوئیں، ساتھ ہی یہ بھی مانا گیا کہ ان میں کچھ نہ کچھ خیر کا ایلیمنٹ بھی ابھی باقی ہے۔ لیسو سوا، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ، ہیں ایسے اہل کتاب میں سے کہ جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اپنے رب کے حضور کے ساتھ حضور میں۔ اسی طرح ومنہم من ان تامنہ بدینار لا یؤدہ الیک ومنہم من ان تامنہ بقنطار یؤدہ الیک، ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ انہیں اگر ہزاروں ڈھیروں سونا ان کے پاس رکھوا دو گے امانت کے طور پر تو یہ جوں کا توں واپس کر دیں گے، خیانت نہیں کریں گے۔ لیکن ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ ایک دینار بھی اگر رکھوا دیا ان کے پاس تو پھر واپس نہیں لے سکتے جب تک کہ ان کے سروں پر مسلط نہ ہو جاؤ، طاقت سے نکلوا لو تو نکلوا لو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، ان کے سروں پر سوار ہو جاؤ تو نکلوا لو ورنہ وہ نہیں دیں گے۔ تو اچھے بھی تھے، برے بھی تھے۔ وہ اچھے جو تھے رفتہ رفتہ وہ اسلام لے آئے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ اب یہاں بھی یہ چونکہ یوں سمجھیے کہ پوری سورت کے لیے اختتامی آیات ہیں یہ، تو اس میں ان کا بھی ذکر ہو گیا۔ یقیناً اہل کتاب میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس پر بھی جو ہے مسلمانوں تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی کہ جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ بلکہ بعض احادیث میں آیا ہے، بعض جگہ قرآن میں بھی اشارے ہیں کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک صاحب کتاب تھا، موسیٰ کا ماننے والا، عیسیٰ کا ماننے والا، اور پھر وہ حضور پر بھی ایمان لیا، اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ عطا فرمایا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اجر جو ہے یہ کہ بہت لمبے چوڑی جمع تقسیم اس میں نہیں ہونی ہے۔ وہ کمپیوٹرز جو ہیں اللہ کے، وہ کوئی بہت ہی بڑے کمپیوٹرز ہیں، آنے واحد کے اندر آپ کا پورا کچا چٹھا آپ کے سامنے ہوگا۔ اب آخری آیت آئی ہے، اور یہ سمجھیے کہ بہترین اختتام ہے اس سورہ مبارکہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ میں نے قرآن مجید میں کئی جگہ دیکھا ہے، چار الفاظ اس طریقے سے جڑ کر آنا، جیسے سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، چار چیزیں۔ سورہ حج کی لاسٹ بٹ ون آیت، چار چیزیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اسی طرح حضور کے ساتھ ہمارے تعلق کی بنیادیں چار، فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یہاں بھی وہی چار باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ پہلا صبر کرو۔ ظاہر بات ہے اللہ کی راہ میں محنت نہیں ہو سکتی جب تک صبر نہ کیا جائے۔ ویسے تو صبر جو ہے بہت وسیع لفظ ہے، صبر علی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، نفس کے خلاف جاتی ہیں چیزیں۔ صبر عن المعصیہ، گناہ سے روکنا اپنے آپ کو، تھامنا، یہ بھی صبر ہے۔ دنیا کے مصائب ہیں، صبر، اس کے اوپر صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آ جائے، کہ ہر چیز ساقی ماریخت عین الطافست۔ پھر اللہ کی راہ میں صبر کرنا، تکلیفیں آ رہی ہیں، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، ان میں پورا اترنا، یہ سب صبر ہے۔ لیکن صابروں کے اندر آ کر یہ باب مفاعلہ ہو گیا، جس میں کہ دو گروہوں کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ مفاعلہ، مقاتلہ، مجاہدہ، مشاعرہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ گروہوں کے درمیان بات ہوگی۔ تو صابروں کا مطلب ہے یہ مسابرت، صبر میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش۔ یعنی یہ کفار بھی صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے صبر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ان کے 70 بدر میں مارے گئے تھے،
ایک ہی سال کے اندر دوبارہ 3000 کی نفری لے کر آ گئے، تمہارے اوپر چڑھ گئے، دیکھا تم نے؟ اسی طریقے سے تمہیں صبر کرنا ہوگا، بلکہ جب تک تم صبر میں ان پر بازی نہیں لے جاؤ گے، تم اللہ کے لیے صبر کر رہے ہو، وہ تو معبودان باطل کے لیے صبر کر رہے ہو. جیسا کہ حضور نے کہلوایا تھا صحابہ سے، اللہ مولانا ولا مولا لکم. جب یہ جو غزوہ احد کے اندر جب ایک شکست ہوئی ہے اور تکلیف پہنچی ہے مسلمانوں کو، جب واپس جاتے ہوئے ابو سفیان جو اس وقت سپہ سالار تھے، بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت انہوں نے نعرے لگوائے اعلی حبل. صحابہ خاموش تھے، حضور نے فرمایا تم جواب دو. جی ہم کیا کہیں؟ کہو اللہ اعلی واجل، نہیں اللہ ہے سب سے بلند اور بالا اور اجل. پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں ہماری دیوی ہے عزا، وہ ہماری مددگار ہے، تمہاری کوئی عزا ہے ہی نہیں، تمہاری کوئی پوچھنے والی ہے ہی نہیں، تمہیں کوئی مدد دینے والی ہے نہیں. تو حضور نے فرمایا جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. تو اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ صبر کے مقابلے میں صبر، اور صبر میں ان سے بازی لے جائیں گے آپ، تب جو ہے جیتیں گے، تب آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. تو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ایک تو خود صبر کرو. سب سے بڑا صبر یہ ہے کہ دنیا میں انسان اپنے کیریئرز، اعلیٰ دنیاوی جو ہے مستقبل، ان سب کو یہ جان بوجھ کر شعوری طور پر طے کرے کہ نہیں میں اس کو چھوڑ کر میں تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ نصب العین زندگی کا اختیار کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمت دے، توفیق دے جس کو بھی دے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جس کو بھی فرما لے. دین کے لیے میں اپنے آپ کو لگا دوں گا. روکھی سوکھی کھا کے گزارا ہو جائے گا، کوئی 2 مرلہ 5 مرلے کے مکان میں بھی زندگی گزر جائے گی. زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی. کیوں تیرا رخت سفر یاد آیا؟ آدمی جو ہے زندگی گزار جاتا ہے. لوگ تو فٹ پاتھ کے اوپر پڑھ کر زندگی گزار دیتے ہیں، جھونپڑیوں میں زندگی گزارتے ہیں. کسی چھوٹے سے مکان میں بھی زندگی تو گزر جائے گی، بڑے محل میں بھی زندگی گزرے گی، اور ظاہر بات ہے کہ روک نہیں سکو گی. موت جو ہے بڑے سے بڑے محل اور بڑے سے بڑے قلعے کے دروازے جو ہے وہ بھی کسی موت روک نہیں سکتے، موت تو آئے گی وہاں. اس حوالے سے آدمی طے کر لے، اور پھر یہ کہ اپنا تن من دھن لگا دے کفر کے مقابلے کے لیے، اس میں مسابرت، ان کے صبر سے زیادہ صبر کرے اللہ کے دین کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. یہ رابطوں کے لفظ پر مجھے خاصی الجھن رہی ہے. مرابطہ اصطلاحاً ہمارے ہاں استعمال ہوا ہے یہ لفظ کہ گھوڑوں کو باندھ کر رکھنا تاکہ سرحدوں کی جو ہے حفاظت کی جا سکے. مرابط کہتے ہیں سرحدوں کے اوپر حفاظت کرنے والے مسلمان، مرابط. قرآن مجید میں یہ لفظ جو آیا ہے مختلف معنی میں، تو ایک تو وہ ہے کہ جو سورہ انفال میں، غزوہ بدر کے بعد سورہ انفال نازل ہوئی، اس میں جو آیت آتی ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّكُمْ وَعَدُوَّ اللَّهِ. اے مسلمانوں اپنی طاقت فراہم کرنے کی کوشش کرو، جتنا بھی اسلحہ جمع کر سکتے ہو، اور اسلحہ کے ساتھ ساتھ جتنے گھوڑے سدھا کر رکھ سکو وہ تیاری پر، تاکہ رسالے کے حوالے سے تم حملہ کر سکو اور دشمن کا مقابلہ کر سکو. تو رباط الخیل. پھر یہ کہ دل کا مضبوط ہو جانا، ٹھک جانا، جم جانا، اس کے لیے بھی ربط آیا ہے. سورہ کہف میں فرمایا گیا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. وہ اصحاب کہف جو تھے وہ شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، سینہ تان کر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہتے کسی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارنے کو تیار نہیں ہیں. اللہ فرمانا ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا تھا، دل ان کے ٹھک گئے تھے، دل ان کے مضبوط ہو گئے تھے. اس کو کہا گیا ربطنا علی قلوبہم. اسی طرح فرمایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب وحی کی تھی یا الہام کیا تھا، جو بھی کہیں اسے، کہ موسیٰ کو تم ایک ٹوکری کے اندر رکھ کے اور دریا کے حوالے کر دو، ہم تمہیں واپس پہنچا دیں گے، پہنچ جائے گا تمہاری گود میں واپس، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، نہ یہ ہلاک ہوگا نہ ڈوبے گا، تمہارے پاس آ جائے گا. عمل تو کر لیا، لیکن فَأَصْبَحَ فُؤَادُ مُوسَىٰ فَارِغًا. کچھ دیر کے بعد حضرت موسیٰ کی والدہ کا دل خالی سا ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دل اڑنے لگا، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا میں نے کر دیا. اب یہ جو ہے سمندر، اسی دریائے نیل کے اندر یہ غرق ہو جائے بچہ، کیا ہوگا، کون اس کو اٹھائے گا. اور وَإِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا. اور وہ تو گویا کہ بالکل اس راز کو فاش کر دینے ہی والی تھی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا. تو اصل میں ربط کے جو لفظی معنی ہے کسی شے کا ٹھک جانا، مضبوط ہو جانا، جم جانا، بندھ جانا، باندھ دینا، یہ تمام مفاہیم میرے نزدیک یہاں پر، اور میں حیران ہوں کہ ادھر کسی اور کی ذہن تو ادھر نہیں گیا ہے، میں اپنی رائے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں مراد ہے اپنے نظم کو
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہو، بندھے رہو. جو ہم نے